علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ ہم نے کل گفتگو کی اور اس میں کچھ حوالے دیے البدایۃ والنہایہ سے، اور اس میں ہم نے توجہ دلائی تھی کہ یہ ایسا موضوع ہے اور یہ ایسا گناہ یا ایسا سلسلہ ہے کہ جو بعض خلفائے اہل سنت میں بھی پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو کہ ہم نے ان کے مقدسات کی توہین کر دی، تو نہیں۔ ان کے یہاں لفظ خلیفہ بنو امیہ کے فاسقوں اور فاجروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بنو عباس کے بھی فاسقوں اور فاجروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عثمانی ہوں یا ایوبی ہوں، ان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ملا عمر اور ابو بکر بغدادی جیسوں کے لیے بھی انہوں نے لفظ خلیفہ یا امیر المومنین استعمال کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم انہیں مخاطب کریں گے اور ان کی جانب توجہ دلائیں گے ان کے نظریات کے حساب سے، تو ظاہر ہے ان کا خلیفہ ہی کہا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مولویوں کو، ملاؤں کو، فاسقوں کو، بادشاہوں کو آپ خلفاء نہ کہیں، احترام نہ دیں۔ مثال کے طور پر کہیں بھی آپ تحقیق کریں تو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے 14 خلفاء اور بنو عباس کے 37 خلفاء، تو آپ تو خود انہیں خلفاء کہہ رہے ہیں، اور ان افراد کے کردار کو کھول کھول کے خود تاریخ میں آپ کے علماء نے بیان کیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان مولویوں کی، ان مفتیوں کی جو دشمن اہل بیت ہیں، تو وہ ان دشمن اہل بیت کا پورا دفاع کرتے ہیں۔ اب اس جانب توجہ دلائیں، کیونکہ یہ موضوع گرم ہے، تو ممکن ہے کہ مولوی ایک گیم کریں اور اس کے بعد ایک ایسا ماحول بنا دیں کہ مختلف نوجوانوں کو اس میں انوالو کر دیں، اور پھر ان کو جان سے مار کر اس موضوع کی جانب سے توجہ ہٹائی جائے۔ تو ہم بتاتے چلیں کہ پبلک کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کسی کے خلاف کرنے کا حق نہیں رکھتی، کسی کی بھی جان مال عزت آبرو سے نہیں کھیل سکتی، کسی کو بھی کوئی بھی سزا کتنے بھی بڑے گناہ کی یا جرم کی نہیں دے سکتی۔ لہٰذا کسی بھی عمل پر کوئی بھی شخص نہ کوئی سزا جاری کر سکتا ہے اور نہ کوئی فیصلہ سنا سکتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے یزید کے بارے میں۔ البتہ یزید وہ فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والا تھا کہ اس کے یہ سارے گناہ اتنے اہم نہیں ہیں اور بڑے نہیں ہیں۔ اس کا اصل گناہ دشمنی رسول اور آل رسول سے تھی۔ اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، اور انہی میں سے ایک صفت یہ تھی کہ یہ بدفعلی کرواتا تھا۔ لہٰذا آپ کے سامنے اس وقت تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 37 اور صفحہ نمبر ہے 135۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر کے قتل کے بعد 75 ہجری میں جب پورا کنٹرول سنبھال لیا عبد الملک ابن مروان نے، اس نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ میں تم لوگوں کو سیدھا کروں گا تلوار سے، اور پھر اس نے کہا کہ نہ میں جناب عثمان کی طرح سے ضعیف ہوں، اور نہ معاویہ کی طرح سے نرم ہوں، نہ یزید کی طرح سے یہ بدفعلی کرانے والا ہوں۔ اب وہ کیا جملے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لستو بالخلیفۃ المستضعف، کہ میں کوئی ضعیف اور کمزور خلیفہ نہیں ہوں یعنی عثمان، نہ ہی میں نرم خلیفہ ہوں یعنی معاویہ۔ اب یہ بھی ایک جھوٹ ہے، معاویہ کے کتنے قتل عام ہیں یہ سب کے علم میں ہیں، اور خود مولا امیر المومنین سے جو اس نے جنگ کی بہت واضح ہے کہ جس میں 70,000 سے 1,00,000 لوگ مارے گئے۔ وَلَلْخَلِيفَةِ الْمَأْبُونِ یعنی یزید بن معاویہ۔ یہاں پر یہ لفظ بہت واضح ہے، مابون، اور اس لفظ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں جو جنسی عمل کروائے، اور لغت میں اس کی تعریف ہے من تفعل فیہ الفاحشہ، کہ جس میں گناہ کیا جائے۔ ایسے وہ کہا جاتا ہے شخص مابون، کہ یہ مابون ہے، کہ عام طور پر اردو میں اس کے لیے گالی بھی ہے، اور عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے مفعول۔ البدایۃ والنہایہ جزء ثانی عشر یعنی 12، اور صفحہ نمبر ہے 383۔ یہاں پر بھی عیناً یہی جملہ ہے، وَلَلْخَلِيفَةِ الْمَأْبُونِ یعنی یزید بن معاویہ۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا حوالہ ہے تاریخ الاسلام ذہبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 501۔ یہاں پر بھی یہی ہے وَلَلْخَلِيفَةِ الْمَأْبُونِ یعنی یزید۔ دوسرے نمبر پہ جس کو ہم ڈسکس کریں گے آج وہ ہے ولید بن یزید بن عبد الملک ابن مروان۔ یہ شخص
اللہ رسول اور اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کا دشمن تھا، خانہ کعبہ تک کا دشمن تھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کے شراب پی جائے۔ اب ایسے افراد کو جب ہمارے برادران اہل سنت خلیفہ کہیں گے اور خلیفۃ المسلمین کہیں گے اور امیر المومنین کہیں گے تو پھر اسلام کا ہوگا کیا؟ لہٰذا ایسے افراد سے اہل بیت اور ہم یعنی اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے اور رہے گا۔ یہ ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو جنسی گناہ ہے بلا شک یہ گناہ ہے، لیکن ان لوگوں کے اصل جرائم یعنی خدا رسول اور اہل بیت سے بغض اور ان کی مخالفت یہ سب سے بڑا جرم ہے، کل والوں کا بھی اور آج والوں کا بھی۔ سامنے تاریخ ابن کثیر اردو ترجمہ ہے نفیس اکیڈمی کا، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر ہے 13۔ 126 ہجری کے واقعات میں ہے ولید بن یزید بن عبد الملک کا قتل اور اس کے حالات۔ پاؤز کر کے آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا حرکات تھیں، فقط ایک جو ہم نے لائن ہائی لائٹ کی ہے، اور یہ اپنے فسق و فجور کی وجہ سے قتل ہوا۔ اب صفحہ نمبر 14 میں اس کا قتل اور اس کی حکومت کا زوال۔ یہ شخص اعلانیہ فواحش کا ارتکاب کرتا تھا، ان پر مصر تھا اور محارم الہیہ کی بے حرمتی کرنے والا تھا، کسی معصیت سے نہیں رکتا تھا، اور بسا اوقات بعض نے اس پر زندقت اور بے دینی کی تہمت بھی لگائی، واللہ عالم۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاعر بے حیا معاصی کا مرتکب تھا، اسی گناہ سے باز نہیں رہتا تھا، اور نہ خلافت سے قبل، اب یہاں پر دقت کریں، نہ خلافت سے قبل یعنی خلیفہ بنا، اور نہ خلافت اور نہ اس کے بعد کسی سے شرم محسوس کرتا تھا۔ صفحے کو بھی پاؤز کر کے پڑھیں تاکہ اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ لیکن اس کے جرائم میں سے ایک جرم کیا تھا، کس طرح سے یہ عاشق ہوا، بعض عورتوں کے پیچھے کس طرح سے شراب پیتا تھا، وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اس نے قرآن کے عیوب کی جو صراحت کی، جس نے اسے اتارا اور جس پر اتارا ہے اس کے کفر کی جو وضاحت کی، یعنی قرآن کی بھی یہ توہین کرتا تھا، قرآن جس نے نازل کیا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی توہین کرتا تھا، اور قرآن جس پر اتارا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں بھی گستاخی کرتا تھا، لیکن یہ خلیفہ تھا۔ اب اس کے بعد ہے ولید بن یزید نے حج کا ارادہ کیا اور کہنے لگا میں کعبے کی چھت کے اوپر شراب نوشی کروں گا۔ ایسے افراد کو جب آپ خلیفہ مانیں گے تو پھر دوسرا کیوں ان کو آپ کا خلیفہ نہ کہے؟ یہ وہ افراد ہیں فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور بدکردار کہ جو خدا رسول اور قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے دشمن ہیں، اہل بیت کو جیل میں ڈال کے یہ عیاشی کرتے ہیں، اور جو درباری ملا ان فاسقوں کو خلیفہ کہیں، خلیفۃ المسلمین کہیں، ذل الہی کہیں، تو بلا شک ہم ان کے بھی خلاف ہیں، اور جو لوگ اہل بیت کے ان دشمنوں کی تائید کرتے ہیں ان کے بھی خلاف ہیں۔ اب آپ کے سامنے تاریخ ابن کثیر اور جلد نمبر 10 کا ہی یزید بن ولید ناقص۔ ولید بن یزید کو قتل کرنے والا اسی کا ایک کزن تھا کہ جس کا نام تھا یزید بن ولید ناقص۔ ناقص یوں کہتے ہیں کہ جو مراعات اس نے دی ہوئی تھی وہ اس نے کچھ کم کر دی تھی، یعنی نقص کر دیا تھا، کم کر دی تھی۔ اس نے مارا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں بنی امیہ کے ہیں، اور پہلے یہ امیر المؤمنین ہے، یہ خلیفۃ الرسول ہے، یہ خلیفہ ہے مملکت اسلامی کا، اس کو قتل کر کے وہ خلیفہ بن گیا۔ عجب نظام قاتل مقتول دونوں جو ہے رضی اللہ۔ نمبر 19 اور 20 میں اب جب اس کو مارا گیا اور 10 امراء جلدی سے ولید کی طرف بڑھے، اب یہ کس کے حکم سے بڑھے؟ یہ سب کچھ یزید بن ولید ناقص کے جو بعد میں خلیفۃ المسلمین بنا، اور نہ مسلمانوں کا، بالآخر ان لوگوں کا کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یعنی بنو امیہ کے پیروکاروں کا، اور ایک ظالم تھا جو مسلط ہو گیا۔ اب اس کے حکم سے 10 امراء جلدی سے ولید کی طرف بڑھے اور اس کے سر اور چہرے پر تلواریں مارنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تفصیل سے پڑھیں۔ اس کے بعد بشیر بن عقیل نے اسے کہا اے امیر المؤمنین، فاسق ولید کے قتل سے خوش ہو جائیں، یعنی اگلے خلیفہ کو خبر دی اور مبارکباد دی کہ آپ سے پہلے والا قتل کر دیا گیا ہے، آپ خوش ہو جائیے۔ اب اس کے بعد اس کا سر اس کے بھائی کے پاس بھیجا گیا، پاس سلیمان بن یزید کے پاس، سگے بھائی کے پاس۔ یہ بھائی نے کیا کہا؟ پھر اسے اس کے بھائی سلیمان بن یزید کے پاس بھیج دیا، اور اس کے بھائی نے اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کرتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شراب نوش
بے حیا اور فاسق تھا۔ ایک بہت ہی خطرناک موضوع ڈسکس کر رہا ہے، اور اس فاسق نے مجھے میرے نفس کے خلاف برانگیختہ کرنا چاہا، حالانکہ میں اس کا بھائی ہوں اور اس نے اسے برا نہیں سمجھا۔ یہ بنو امیہ کا 11واں خلیفہ یا 11واں امیر المؤمنین میرے ساتھ یعنی اپنے بھائی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا چاہتا تھا۔ آپ کے سامنے ہے البدایۃ والنہایہ، جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر ہے 181۔ یہ سب کچھ ماجرا ہے اور عبارت موجود ہے، اشہد انک کنت شروبا للخمر، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شراب پینے والا تھا، ماجنن بے حیا بغیرت تھا، فاسقا فاسق تھا، وَلَقَدْ أَرَادَنِي عَلَى نَفْسِيَ الْفَاسِقِ، تو نے میرے ساتھ بھی بدفعلی کرنا چاہیے، أَنَا أَخُوهُ وَلَمْ يَعْنَفْ مِنْ ذَلِكَ، اور میں اس کا بھائی تھا، اس کے بعد بھی اس نے شرم نہیں کی۔ تاریخ اسلام و وفیات مشاہیر العالم ذہبی کی، اور 121 سے 140 تک کے اس میں حالات بیان ہوئے، اور صفحہ نمبر ہے 294، اور وہاں پر یہ موضوع آیا ہے غائب کے صیغے کے ساتھ، اشہد انہ کان شروبا للخمر، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ شراب پینے والا تھا، وماجنا فاسقا وَلَقَدْ رَاوَدَنِي عَلَى نَفْسِي، راودنی علی نفسی کو سمجھنا ہے تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کے واقعے کو بیان کیا تو قرآن مجید میں یہی ارشاد ہوا، قال ہی راودتنی عن نفسی، یعنی طلبت منی الفاحشۃ، یعنی اس نے مجھ سے جنسی گناہ کا تقاضا کیا، یہ کہ جنسی گناہ کی خواہش کی۔ یہاں پر سلیمان بن یزید نے بھائی کی بات بتا رہا ہے، لقد راودنی علی نفسی، اس نے مجھ سے جنسی گناہ چاہا۔ میں آتا ہے کہ یہ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافر تھا اور زندقہ تھا، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ نعم اشتہر بالخمر، کہ یہ مشہور تھا شراب پینے میں، والتلوث فخرجوا علیہ لذالک، اور یہ ہم جنس بازی میں مشہور تھا اور لوگ اسی وجہ سے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ فوات الوفیات اور صفحہ نمبر ہے 257، اشہد انہ کان شروبا للخمر ماجنا فاسقا ولقد راودنی عن نفسی، اور اس کے بعد آتا ہے یہی، لیکنہ اشتغل بالخمر واللیاتۃ، ہاں یہ مصروف رہتا تھا کس میں؟ شراب پینے میں اور جنس بازی میں۔ تاریخ الخلفاء عربی آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہاں پر بھی مین ٹاپک یہی ہے، ولید بن یزید بن عبد الملک۔ اب یہاں پر دیکھیں تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کی، تو انہوں نے لکھا ہی اس کو اس عنوان سے ہے کہ یہ خلفاء ہیں۔ اتنی بڑی بدنامی ہے اسلام کی کہ جب ان کو خلفاء کہہ کے مخاطب کیا جائے، ان کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں اور ساتھ میں یہ چیزیں بھی بیان ہوں، اور یہاں پر پورا یہی والا واقعہ ہے۔ اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ تاریخ الخلفاء نفیس اکیڈمی کی ہے، ترجمہ اقبال الدین احمد صاحب کا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں غرض کے ولید کے قتل ہونے کے بعد اس کا سر یزید ناقص کے پاس روانہ کیا، جہاں اس کا سر نیزے پہ رکھا گیا، یعنی 11ویں بنو امیہ کے خلیفے کے سر کو 12ویں نے نیزے پر رکھا۔ ماشاءاللہ۔ اس حالت کو دیکھ کر ولید کے بھائی سلیمان بن یزید نے کہا، بے خدا ولید بڑا ہی پکا شرابی اور بے باک فاسق تھا، یعنی بے حیا تھا اور فاسق تھا، اور اس نے کوشش کی تھی کہ میں بھی برے کام کرنے لگوں، یعنی جنسی برا کام اس کے ساتھ وہ کرنا چاہتا تھا۔ اب اور سامنے بیان کیا کہ قرآن کریم میں کمی و بیشی اور اللہ کے انکار کے تحریری مضامین تھے، یعنی اس کی کچھ چیزیں جمع کی گئی تھیں کہ جن میں اشعار بھی تھے، اور قرآن پر جو اعتراض کرتا تھا وہ بھی چیزیں تھیں، اور اللہ کے انکار کے بارے میں جو موضوعات تھے، یعنی ایک دہریہ تھا یہ، لیکن خلیفہ تھا۔ ذہبی کا بیان ہے کہ ولید کا کافر اور زندیق ہونا تو صحیح نہیں، البتہ وہ شرابی اور لونڈے باز تھا، اسی لیے لوگوں نے اس پر خروج کیا۔ بعد میں ہے مروان بن ابو حفصہ کا بیان ہے کہ ولید سب سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط تھا، اور وہ اعلیٰ درجے کا شاعر بھی تھا۔ ابن کثیر جلد نمبر 9 میں سابقہ کلپ میں بھی ہم نے توجہ دلائی
کہ ولید بن عبد الملک، اب یہ تھا جس کا ہم نے ذکر کیا ولید بن یزید، یہ ہے ولید بن عبد الملک، نے ان سے کہا اگر خدا قوم لوط کا ذکر قرآن میں نہ کرتا تھا، میرا خیال ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب نہ کرتا۔ یہ لوگ اس گناہ کا سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرار دے رہے ہیں کہ جی قرآن میں ذکر کر کے معاذ اللہ نے لوگوں کو بری چیز کی جانب توجہ دلائی اور برا کام کروایا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دشمنان اہل بیت کون تھے اور ان کا کیا کردار تھا۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق